صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن فاطمة الزهراء بنت رسول الله أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا صوتا وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي بن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيء وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بلدي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي
لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدهيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله عما ولا محموم إلا وكشف الله عما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما شاء الله أحسنتم خير الله. और कुछ नहीं
ایسے بھی شرف پائے ہیں، میں ایک خواب میں ایسے بھی شرف پائے ہیں، ہم مجھ کو مجلس کے لیے لوگ بلا لائے ہیں، مجھ کو لیے لوگ بلا لائے ہیں، او اے قمر مجھ سے یہ فرماتے ہیں 14 معصوم، اے قمر مجھ سے یہ فرماتے ہیں 14 معصوم، ہم تیرا مرثیہ سننے کے لیے آئے ہیں، محمد وآل محمد صلوات سحرو صحرا دیکھوں یا مادنوں کو دشت دریا یا مادنوں کو دشت دریا ہر سو تیری قدرت کے لاکھوں جلوے، ہر سو تیری قدرت کے لاکھوں جلوے، حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا ہر سو تیری قدرت کے لاکھوں جلوے،
حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں. جو شہ کے طرف یہاں بھی ہیں وہاں بھی. جو شہ کے طرف یہاں بھی ہیں وہ طالب دیدار یہاں بھی ہے بہت اچھا پڑھ رہے ہیں آپ. تھوڑا سا یہاں بھی ہے اور دنیا ہی نہیں وقف آزاداری ہے سرور. اور دنیا ہی نہیں وقف آزاداری ہے سرور. اور شبیر کے غمخوار شبیر کے غمخوار یہاں بھی ہے وہاں بھی. جو شہ کے طرف عباس نے آدا سے کہا تول کے تلوار. عباس نے آدا سے کہا تول کے تلوار. ہم حق کے پرستار ہم حق کے پرستار یہاں بھی ہیں وہاں بھی. جو شہ کی طرف دار اور شہ نے کہا پیاسے نہیں ہم ہیں عمر ساتھ. اور شہ نے کہا پیاسے نہیں ہم ہیں عمر ساتھ. اور مست مہ انوار مست مہ انوار یہاں بھی ہیں وہاں بھی. جو شہ کے طرف دار اور چاہیں تو بہے زیر قدم چشمہ کوثر. اور چاہیں تو بہے زیر قدم چشمہ کوثر. ہم پانی کے مختار ہم پانی کے مختار یہاں بھی ہیں وہاں بھی. شہ کے طرف دار اور سجاد ہیں ہمراہ تو صغرا ہیں وطن میں. اور سجاد ہیں ہمراہ تو صغرا ہے وطن میں. سرور تیرے بیمار سرور تیرے بیمار یہاں بھی ہے وہاں بھی. جو شہ کے طرف
خندان ہوئی، روئی گھبرائی بہت اور پریشان ہوئی، قید خانے کی گھٹن موت کا سامان ہوئی، جانے لگتا تھا کہ معصوم کی بے جان ہوئی، لاش شبیر کی مقتل میں تڑپ جاتی تھی، قید خانے سے جو بچی کی صدا آتی تھی، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے مل گئے کوئی سکینہ نہیں کہتا، قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی، کوئی یتیم بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میں بیان کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے، سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، نیل رخساروں پہ بینائی بھی جس کی کم ہو، عمر ہو 4 برس اور کمر بھی خم ہو، آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے، آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے، آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا،
مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. آپ تھے دور تو میں سارے ستم سہتی رہی. رو پڑی کوفے کے دربار میں سہ نہ سکی. آپ کے سامنے جب شمر نے مارا بابا, اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. اس گھڑی ڈھونڈ رہی تھی میں چچا جان کا سر. کیسے بتلاؤں کہ کیا گزری تیری بیٹی پر. مجھ کو ظالم نے کنیزی میں جو مانگا بابا, اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا. سلوات بھیجیے گا محمد. اور خوشنودی ہمارے زمانہ بلند سے بلند تر صلوات. مسائل ہے شمر نے ایک خنجر سے کیے ہے شمر نے دو قتل ایک خنجر سے لہو حسین کا پوچھا لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے کیے ہیں شمر نے دو قتل ایک خنجر سے لہو حسین کا پوچھا بہن کی چادر سے. اور کیا غربت ہے میرے مولا کی. غریب زہرا وہیں روتے روتے مر جاتا. کون سا موقع تھا. غریب زہرا وہیں روتے روتے مر جاتا. بہن اٹھا کے نہ لاتی جو لاش اکبر سے. بہن اٹھا کے نہ لاتی
जो लाशक बरसे। मौला के सर के मसाइल। किसी ने बालों से, किसी ने बालों से पकड़ा, कोई उठा के चला, किसी ने बालों से पकड़ा, कोई उठा के चला, सरे हुसैन को मारा किसी ने पत्थर से, और लबे हुसैन पे, इससे ज्यादा मसाइल का शेर नहीं हो सकता, के लबे हुसैन पे हंस हंस के मारता था छड़ी, लबे हुसैन पे हंस हंस के मारता था छड़ी, यजीद खेल रहा था, यजीद खेल रहा था हुसैन के सर से, और उसे उठाया है बाबा की लाश से ऐसे, उसे उठाया है बाबा की लाश से ऐसे, कि फिर सकीना ना सोई, कि फिर सकीना ना सोई, शेर के डर से। के बुलाया शाम के, बहुत प्यार था जनाब सकीना से मौला हुसैन को, के बुलाया शाम के, जिंदा में जब सकीना को बुलाया शाम के, जिंदा में जब सकीना ने हुसैन प्यासे पलट आए हौज कौसर से, हुसैन प्यासे पलट आए हौज कौसर से, किए हैं शिमर ने दो कत्ल, एक खंजर से, लहू हुसैन का पोंछा बहन की चादर से। और मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। देखिए जमीन वसी हो गई आपके लिए, थोड़ा सा करीब आ जाए क्योंकि वहाँ जो लोग मेरी निगाह से दूर है, उन लोगों की मैं निगाह से दूर हूँ, तो करीब आ जाए ताकि
निगाह में निगाह डाल के बात हो सके। और कुछ नूरी इमाम ज़माना बुलंद से बुलंद तर सलावत। एक जरा सी कोशिश के बाद देखिए कि कितनी जगह बन गई। एक मरतबा सूरह फातिहा की तिलावत करके मरहूम से आफत हुसैन इब्ने सैयद रकाबत हुसैन की रूह को हदिया करते हैं। फरूक भाई और उनकी अहलिया के ख़ानदान के मरहूमीन, हाजरीन के मरहूमीन, और साथ ही साथ मुसलसल जो मरहूम शोरा के कलाम पढ़े गए, मीर अनीस, अमर जलालवी और जीशान मियाँ ने साथ ही साथ वालिद का कलाम पढ़ा, इंतहाई मुस्तनद। बल्कि यूँ समझें कि नासिर लखनवी पर वो सिलसिला तमाम हो गया जो हमारी लखनवी अक़दार की नुमाइंदगी करते थे, तो नासिर लखनवी को भी शामिल करने और कब्ज़ा तमाम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन अर्रसूलिल मुसद्ददल मुस्तफ़ल अमजदल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मुहम्मद وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صلوات यकीनन हुसैनियत से बड़ा मौजज़ा इस वक्त दुनिया में नहीं, इसलिए कि जहां तक निगाह डालें आप इस कुर्रे अर्ज़ पे हुसैनी मेलबर्न में इतनी मजलिस, क्रैनबर्न से मजलिस खत्म करके चला तो वहां मजमा ऐसा लग रहा था जैसे इमाम बारगाह में। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और बाहर निकले तो उसके बाद मैं जहीर भाई के साथ बैठा तो मैंने कहा देखें 6:30 से 35 तक पहुंचना है, नमाज से प्रोग्राम और उस भाई को फोन किया, फासला काफी 75 किलोमीटर। लेकिन यहाँ आने के बाद देख रहा हूँ कि यहाँ जो सामीन हैं, लेकिन वहां पर भी जो सामीन थे वो भी साथ के। तो यकीनन ये जिक्र की बरकतें हैं और हमें इस मुहर्रम से, इस अज़ादारी से, इस फर्श अज़ा से जो बेहतरीन तबलीग का जरिया है और पैगाम रसानी का जरिया है, आप अंदाजा लगाएं कि इससे बेहतर कोई जगह ही नहीं हो सकती। और यही वजह है कि हमारी इन मजलिसों में पूरा दीन पहुंचा दिया है, पूरा दीन। वहां के लिए जो मैंने सब्जेक्ट ईस्टर्न सबक का रखा है वो कंटिन्यू वही,
لیکن کل جو شاہد بھائی کے سلسلہ شروع ہوا ہے اسی سلسلے گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں گا. مل کے بلند ترین صلوات تو میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 132 کی تلاوت کی تھی جس میں 2 وصیتیں یعنی 2 شخصیات کی 2 پیغمبر. صرف میں ترجمہ کروں گا اور کل جہاں چھوڑا تو وہیں سے آتے. حضرت ابراہیم اپنی اولاد سے وصیت کر رہے ہیں, حضرت یعقوب اپنی اولاد سے وصیت کر رہے ہیں, اور وصیت کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا. اچھا, جو انتخاب دین کی جہاں تک بات ہے غدیر وانوں سے بہتر نہیں سمجھ سکتا. اس لیے کیونکہ جو انتخاب دین ہے جہاں خدا نے مصطفیٰ کے ذریعے مرتضیٰ کو ولی مقرر کر کے اس دین کو منتخب کیا. تب آپ یہ دیکھیں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے اللہ نے دین کو منتخب کر دیا لکم الدین. اگر ہم اپنے آپ کو قرآن مجید پڑھنے کے بعد مخاطب سمجھتے ہیں, سیکنڈ پرسن سمجھتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دین ہمارے لیے بھی منتخب کیا گیا. اب یہ دین منتخب کیا گیا ہے, اچھا دین کیا ہے ایک بات اور کہتے ہوئے چلیں. جب فتح مکہ ہوئی, فتح مکہ ہوئی ہے اور وہ لوگ کہ جن سے تلوار اٹھتی نہیں تھی, جنگ کی طاقت و قوت نہیں رکھتے تھے, جن کے ہاتھوں میں خاندانی راشے کی بیماری تھی, لیکن انہوں نے ایک مرتبہ کہا کہ آج کا دن بدلے کا ہے اور انتقام کا ہے. رسول اللہ نے کہا بدلے کا دن نہیں ہے, انتقام کا دن نہیں ہے, معاف کر دینے کا دن. تو ایک چیز ہماری تاریخ یہ بھی پہنچی کہ مکے سے لے کے کربلا کی صبح عاشور تک معاف کرنے کی تاریخ ہے. آپ خود درگزر کی تاریخ ہے, بلکہ ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہیں یہاں جو اب کو درگزر کئی مرتبہ ہم, کیونکہ ایک پیغام کئی مرتبہ ہم اپنے بھائی کو معاف نہیں کر پاتے, اپنے بھتیجے کو معاف نہیں کر پاتے, اپنے بھانجے اور عزیز کو معاف نہیں کر پاتے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکے میں جسے معاف کیا جا رہا ہے وہ ابو سفیان ہے جو قاتل حمزہ ہے, اور کربلا میں جسے معاف کیا جاتا ہے جس کا نام حر ہے, جس نے امام کا راستہ روکا ہے. لیکن جب بھی میں حر کی بات کرتا ہوں تو ایک وضاحت کر دینا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ حر عصر یعنی صبح عاشور تک حر میں, رات والے حر میں اور صبح والے حر میں اتنا فرق تھا کہ وہ حر ظالم تھا اور یہ حر مظلوم تھا. وہ حر یزید کے لشکر میں تھا, یہ حسین کے لشکر میں تھا. بلکہ آگے بڑھ کے کہیں صبح عاشور, میں ماضی کے ساتھ وہ لفظ نہیں لگا سکتا, لیکن حال کے ساتھ یہ لگاؤں گا کہ جب صبح عاشور حسین کے لشکر میں آ گیا تو اب حر علیہ السلام اب حر علیہ السلام ہو گیا. تو جب حسین نے معاف کر دیا تو حر علیہ السلام ہو گیا. بلکہ ایک جملہ آگے بڑھ کے کہتے ہیں آخر اس میں فرق ہے. کل جو میں نے امام حسین صاحب کے خطبے کے تعلق سے گفتگو آگے کی تھی کہ تمہارے حلق تک حرام بھرے تھے, تم جانتے ہو, تم میری بات سن رہے ہو, لیکن میری بات تمہیں فائدہ نہیں پہنچا رہی. اب اندازہ لگائیں کہ امام حسین علیہ السلام سے زیادہ بہتر کوئی اسپیکر ہو سکتا تھا. خطیب نہج البلاغہ کا وارث ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور زبان کی تاثیر کا معاملہ یہ ہے کہ جسے نبی نے اپنی زبان چسا کر پالا ہو اسے حسین کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کی رگوں میں فاطمہ کا شیر دوڑ رہا ہو, اس حسین کی زبان کی تاثیر کا کیا معاملہ ہے؟ تاثیر کا عالم یہ, لیکن معاملہ یہ کہ سامع کے پاس بھی کوئی چیز ہونی چاہیے. حرام کس طرح رکاوٹ بنتا ہے؟ حسین کیا کہتے ہیں؟ یہی سے ہم نے گفتگو چھوڑی تھی نا. حسین کہتے ہیں کہ تمہاری حلق تک حرام بھرا ہوا ہے, لہذا تم سن تو رہے ہو لیکن سمجھ نہیں رہے ہو. تم سن تو رہے ہو سمجھ نہیں رہے ہو. اور اس کے بعد کہتے ہیں میری بات اثر نہیں کرتی. تو ایک چیز سمجھ میں آئی کربلا میں امام حسین کا ایک بہت بڑا پیغام ہمارے, وہ پیغام یہ ہے کہ اگر لقمہ حرام آ جائے تو وقت کا امام بھی اگر تم کو خطاب کر رہا ہو تو امام کی زبان سے فائدہ نہیں پہنچے. تو پتہ چلا کہ اب ہمیں اپنی مجلسوں سے جو فائدہ پہنچانا ہے اور مجلسوں سے جو فائدہ حاصل کرنا ہے,
یعنی جو محبت اہل بیت ہے، ولایت ہے، ازائے امام حسین ہے، امام کے ظہور کی تیاری ہے، اپنی نسلوں کو امام کے لیے مجاہد تیار کرنا ہے، یہ تمام چیزیں یہ کیا وہ ممکن ہوگا کہ ہم اپنے رزق میں بھی احتیاط کریں اور تربیت میں بھی احتیاط کریں؟ اگر رزق میں اور تربیت میں احتیاط نہیں ہوگی تو اندازہ لگائیں کہ کربلا کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو میں ہور کی بات کر رہا ہوں، ہور اس لشکر میں تھا، یعنی دو طرف لشکر تھے، خیمے تھے، ایک حسین کا خیمہ ہے، ایک طرف یزید کا خیمہ۔ جو یزیدی لشکر کا خیمہ نا 30,000 سے لے کے 3 لاکھ تک بڑی تعداد۔ اگر ہم منیمم 30,000 سے بھی جائیں تو 72 کے مقابلے میں 30,000 بہت ہے۔ کربلا میں دور تک تا حد نظر کس کا لشکر؟ یزیدی لشکر۔ ادھر ایک مختصر سا گروہ، لیکن ایک فرق یہ تھا کہ ایسا نہیں ہے کہ جو یزید کے لشکر میں چاہے وہ شام سے آیا ہو چاہے وہ عراق سے آیا ہو، حسین کا شجرہ نہیں جانتا ہے۔ حسین کا حسب نسب نہیں جانتا ہے۔ ایسا نہیں کہ حسین کو، حسین کے بابا کو نہیں جانتا، سب جانتا ہے۔ لیکن اتنا جاننے کے بعد فرق کیا تھا کہ ہماری اردو زبان میں ایک لفظ ہم کہتے ہیں جاننا اور پہچاننا۔ جو ادھر کا لشکر تھا وہ حسین کو جانتا تھا، جو ادھر کا لشکر تھا حسین کو پہچانتا تھا۔ جو ادھر کا لشکر تھا حسین کو جانتا تھا، جو ادھر کا لشکر تھا حسین کو پہچانتا تھا۔ یہ ہم جو 1400 سالوں سے مجلسیں کر رہے ہیں، جو پہچانتا ہے اس کی معرفت میں مزید اضافہ ہو جائے، جو پہچانتا نہیں اگر جانتا بھی ہے تو حسین کو پہچاننے لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین کو پہچاننے لگی ہماری کوشش۔ لیکن ایک جملہ اور آگے بڑھتے ہیں، حسین کو پہچاننے لگے۔ اب یہاں جو مجھے کہنا ہے کہ حسین کو جانتا تو ہے، پہچاننے لگے، تو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں اسے وہاں سے یہاں تک لائیں۔ یہ حوصلہ کہاں سے آیا؟ یہ فکر ہمیں کہاں سے آئی کہ ان جاننے والوں کو حسین شناسی کی منزل تک لے جائیں، حسین کو یہ پہچاننے لگے، عارف بالحسین ہو جائے۔ لفظ ضائع نہ کیجیے گا، عارف بالحسین ہو جائے۔ کیوں عارف بالحسین ہو جائے؟ اس لیے چونکہ کربلا سے پہلے دین کی جو تشریح تھی وہ پیغمبر ختمی مرتبہ تھے، لیکن کربلا سے جو دین کی تشریح ہے وہ حسین شہید ہے۔ کربلا سے پہلے جو دین کی تشریح ہے وہ ہے پیغمبر ختمی مرتبہ۔ کربلا کے بعد جو دین کی تشریح ہے اس کا نام ہے حسین شہید کربلا، حسین مظلوم۔ اچھا، جب یہ تشریح میں نے کہی تو بات لکھنؤ کے ہمارے شعراء کی ہو رہی تھی، تو خدا خلیق رحمت کرے دبستان آرزو کے سلسلے کے پرتو لکھنوی صاحب تھے، ان کے بیٹے تھے نوا لکھنوی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ عاشور تک تو شر کے مالک رسول تھے۔ میں جو دین کی تشریح ہے سنیے گا، توجہ دیجیے گا، ضائع نہ ہو یہ دو مصرے۔ کہتے ہیں عاشور تک شر کے مالک رسول تھے۔ شرع کیا جانتے ہیں آپ نے؟ شریعت۔ عاشور تک تو شرع کے مالک رسول تھے، عاشور سے ہے ملک شریعت۔ عاشور تک تو شرع کے مالک رسول تھے، عاشور سے ہے ملک شریعت حسین کا۔ اللہ اکبر، یہ شہادت عظمیٰ کے بعد ہے۔ بس جب شہادت عظمیٰ کی بات کہی ہے تو ایک صلوات کا سہارا دے، 4 مصرے اور میں پڑھوں گا۔ صلوات کہ کوئی نبی نہ ہوا مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہ ہوا مصطفیٰ کے بعد، کوئی وسیع نہ ہوا مرتضیٰ کے بعد، دے دی گئی شہادت عظمیٰ حسین کو، یہ سلسلہ بھی ختم ہوا کربلا کے بعد۔ دے دی گئی شہادت عظمیٰ حسین کو، یہ سلسلہ بھی ختم ہوا کربلا کے بعد۔ تب آپ یہ دیکھیں، وہاں جو لشکر تھا وہ حسین کو جانتا تھا، نبی کو جانتا تھا، نبی کی بیٹی کو جانتا تھا، لیکن جاننے اور پہچاننے کا فرق یہ ہے کہ جب انسان جانتا ہے تو تلوار خلاف میں نکالتا ہے، اور جب پہچاننے لگتا ہے تو گردن پیش کر دیتا ہے۔ جب پہچاننے لگتا ہے تو اپنی گردن پیش کر دیتا ہے۔ تو حر جانتا تھا،
एक रात में पहचान लेना। और जो शब आई है ना, तो उसके बाद जब सुबह आ गई तो जानने से पहचानने तक का ये सफर था। तो आइए जो मैंने बात की थी वहीं से आगे बढ़ते हो। अल्लाह ने तुम्हारे लिए एक दीन मुंतखब कर लिया है, तुम्हें मौत ना आए मगर सलामती ईमान के साथ। और सलामती ईमान के हवाले से यहीं पर एक हदीस है हमारे और आपके चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन बल्कि दुआ है, आप कहते हैं अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी हुस्नल आक़िबा। अच्छा बात ये बताइए, ये वो है कि जिनकी निस्बत से आपकी आक़िबत बखैर, जिनकी शफाअत से आक़िबत बखैर हो, वो मौला हमें दुआ तालीम कर रहे हैं कि परवरदिगारा मुझे रिज़्क़ दे दे हुस्ने आक़िबत का, मेरी आक़िबत बखैर। तो फला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अब लोग मक्के में दाखिल हुए, फतेह मक्का हुई, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। ए नबी हमने आपको खुली फतह दे दी, तलवार चली नहीं है, जख्म लगे नहीं है, सिपाहियों ने जो है दादे शुजाअत दी नहीं है, पता हो। लोगों ने कहा बदला लेने का दिन है, रसूल ने क्या कहा? माफ करने का दिन। फिर उसके बाद अबू सुफियान ने एक मुबारकबाद दी, जो मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहा हूं, मेरे साथ साथ चलिएगा। अबू सुफियान ने आके मुबारकबाद दी है रसूल के चचा अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब को। कहता है अब्बास तुम्हें अपने भतीजे की हुकूमत मुबारक। अगर अब्बास खामोश रह जाते उस दिन तो कयामत तक के लिए ये चीज साबित हो जाती कि पैगंबर का मकसद हुकूमत था, पैगंबर का मकसद रियासत तलबी था, पैगंबर का मकसद जाह तलबी था, लेकिन अब्बास खामोश नहीं थे। अच्छा ये वाकया यही है। तरबियत के हवाले से एक चीज और बताते चले, अब्बास ने एक चीज हमें यह बता दी कि अगर कोई गलत बात भी हो खामोश नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर खामोश हो गए तो सनद बन जाएगी। गलत अमल हो रहा, खामोश हो जाओगे तो सनद हो जाएगी। अच्छा ये सनद हो जाएगी तो यहीं पर सुन्नत का डेफिनेशन भी बयान करता चलूं। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मजलिसों में बार बार सुनते कुरान और सुन्नत, कुरान और सुन्नत, कुरान और सुन्नत, कितना सुनते? लेकिन सुन्नत से मुराद क्या है? तमाम मुसलमानों के नजदीक जो सुन्नत का डेफिनेशन है, तीन चीजें मिलकर सुन्नत होती है। एक है रसूल का कहना, सिर्फ कह देना सुन्नत नहीं है। रसूल का कौल सुन्नत, रसूल का फेल सुन्नत। अच्छा कौल और फेल के बाद रसूल के सामने एक अमल हो रहा है। अच्छा सुन्नत आसान कर दे, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा, सुन्नत। हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, सुन्नत। फातिमा तो बदतु मिन्नी, सुन्नत। हुसैन को ज़बान चुसा रहे, सुन्नत। हसनैन के लिए सवारी बन रहे, सुन्नत। वह सजदे की हालत में है, पुष्प पर हुसैन आ जाए, सुन्नत। ये तमाम चीजें सुन्नत हो गई। अब आइए तीसरी चीज सुन्नत क्या है? नबी के पास सामने एक आदमी वुजू कर रहा है, नबी ने देखा खामोश रहे। अजीब बात है, मेरा नबी वो है कि अगर वो खामोश रहे तो वो अमल भी दीन बन जाता है। समझ में? मेरा नबी वो है कि अगर खामोश रहे कहीं पर तो दीन बन जाता है। अब आपकी समझ में नहीं, मैंने जुमला का पूरी करबला समेट दी। अगर मेरा नबी खामोश रहे तो वो दीन बन जाता है। तो नबी ने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे है। अब अगर यजीद कुल्लम कुल्ला गुनाह कर रहा है, कातिल नफ्स है, शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, अगर हुसैन खामोश रहेंगे तो ये दीन बन जाएगा। बायत नहीं, सिर्फ खामोश के साथ दीन बन जाएगा। मिल के सलावत पढ़िएगा। बैत तो अगली मंजिल है, बैत तो अगली मंजिल है। सिर्फ हुसैन का लोग कहते हैं हुसैन बैत ना करते मदीने में रह जाते, ये अक्सर कहा जाता है। हुसैन बैत ना करते मदीने में रह जाते, महफूज रह जाते। मैं इसका दो जवाब दूंगा। अगर मदीने में रह जाते तो अगर मदीने में रहने से आप महफूज रह जाते तो 62 हिजरी में मदीने पे हमला ना हो। अगर
حسین مکے میں رہ جاتے. نہیں، یہ تو آپ لوگوں کا خیال ہے. کوئی حاجیوں کے لباس میں نہیں آیا. ارے ہم نے اپنی آنکھوں سے 87 میں نہیں دیکھا ہے. اتنے حاجی شہید کر دیے گئے. اور اس کے بعد ہم نے وہ بھی دیکھا کہ اب کہاں گولیاں چلانے کی ضرورت نہیں ہے، دھوکے سے لایا جائے اور اس کے بعد راستہ دونوں طرف سے کھول دیا جائے اور حادثہ بنا دیا جائے. کیا گیا نہیں کیا گیا؟ یعنی اگر حسین رہ جاتے مکے میں، حج کر لیتے، رکتے، حسین بھی بچ جاتے، حسین کا خاندان بھی بچ جاتا. مسئلہ یہ حسین کو نہیں کوئی بچا رہا ہے، یزید کو کوئی بچانے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی یزید کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے. کیونکہ 61 ہجری میں امام حسین کی شہادت، 62 ہجری میں مدینے پر حملہ، 63 ہجری میں مکے پر حملہ. اب یہیں پر ایک چیز بتا دیں، جب دین مانا جاتا ہے تو ترتیب کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ توجہ دیجیے گا. جب دین مانا جاتا ہے تو ترتیب کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اور جب دین کی مخالفت ہوتی ہے تو ترتیب کہاں سے ہوتی ہے؟ جب مانا جاتا ہے تو اوپر سے نیچے جاتے ہیں، جب مخالفت ہوتی ہے تو نیچے سے اوپر جاتے ہیں. جب مانا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. جب مخالفت ہوتی ہے تو پہلے علی ولی اللہ کی ہوگی، پھر محمد رسول اللہ کی ہوگی، پھر لا الہ الا اللہ کی ہوگی. اور یزید نے یہی ثابت کیا. صلوات پڑھیں گے مل کے صلوات پڑھیں بابا دے بلند. مسئلہ امام حسین کی بیعت کرنی ہے. اس نے مطالبہ بیعت تو کیا تھا، لیکن صرف امام حسین یزید کے ان کاموں پر خاموش رہ جاتے. بس بچوں کے لیے ایک نئے ڈائمنشن سے بات کر رہا ہوں میں. بیعت کا موضوع تو بہت بڑا ہے. حسین کے سکوت کے ساتھ انڈورسمنٹ ہو جاتا کہ یزید جو کچھ کر رہا ہے وہ دین ہے. تو پتا چلا حسین کے اقدام نے بتا دیا کہ بے دینی جب بھی ہو، جہاں بھی ہو، اقدام کی ضرورت ہوتی ہے، سکوت کی ضرورت نہیں ہوتی. سکوت کی ضرورت نہیں ہوتی. بس ایک جملہ کہیں، دین میں سکوت بھی ہے اور بولنا بھی ہے. کچھ لوگوں نے صرف بولنے کا نام دین سمجھ رکھا ہے. کچھ بھی بولو، کہیں بھی بولو. کچھ لوگوں نے کہا ہمیشہ خاموش. اچھا خاموش رہنے میں کیا رہتا کہ عزت محفوظ رہتی، دین محفوظ رہے یا نہ رہے. خاموش رہنے میں کیا رہتا ہے کہ کم سے کم وہ جو ہے لوگ دشمن نہیں. لیکن یہ سکوت کتنا خطرناک ہو جاتا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ یہ مصلحتیں ہیں، یہ آج جو آپ پوری دنیا میں عزاداری کر رہے ہیں، علی سے لے کے امام حسن عسکری علیہ السلام معصومین کی شہادت کی جو مجلسیں برپا کر رہے ہیں، یہ تمام جو مظلومیت کی تاریخ ہے، صرف اور صرف یہ سکوت اگر سکوت حکیمانہ ہو تو وہ علی کی 25 سال کی خاموشی ہے. اگر سکوت حکیمانہ ہو تو وہ علی کی 25 سال کی خاموشی ہے. اور اگر فاطمہ کے گھر کا دروازہ جلایا جائے، لوگ خاموش ہیں، تو یہ سکوت مجرمانہ ہے. علی کے گلے میں رسی ڈالی جائے تو یہ سکوت مجرمانہ ہے. اگر علی کے سر پہ ضربت لگائی جائے تو یہ سکوت مجرمانہ ہے. اگر جنگ جمل میں باغی آ جائے تو یہ سکوت مجرمانہ ہے. اگر جنگ صفین لوگ مقابلے پہ آ جائے یہ سکوت مجرمانہ ہے. امام حسن کو شہید کیا جائے یہ سکوت مجرمانہ ہے. حسین کے خلاف اتنی بڑی سازش ہو جائے یہ سکوت مجرمانہ ہے. اچھا سکوت اور کلام، سکوت اور کلام، کب بولنا ہے کب نہیں بولنا یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے. ایک بار ایک حدیث ہے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب مولا کی حدیث ہے. اس میں 8 چیزیں بتائی ہیں اور یہ 8 چیزوں کو امام نے خلوص سے جوڑا.
خلوص کا جہاں تک معاملہ ہم کہتے ہیں بھائی نماز میں خلوص ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، مجلس میں خلوص ہونا چاہیے، اچھی بات ہے۔ اچھا ہر آدمی کو خود دیکھیں، ہم دوسروں کے لیے پیمانہ مقرر نہ کریں، ہم جھانک کے یہ نہ دیکھیں، کیونکہ تاک جھانک کے ہماری تاریخی نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم یہ دیکھیں کہ اپنا خلوص کو چیک کریں۔ اب خلوص کے تعلق سے اور اخلاص کے تعلق سے اس حدیث سے پہلے ایک مثال دیتے چلیں تاکہ بچوں کی سمجھ میں آ جائے۔ مل کے صلوات پڑھیے گا بابا۔ دیکھیے اگر ہمارا ذہن صاف ہوگا تو ہماری عبادتوں کا ہمیں فائدہ پہنچے گا، نصیحتوں کا فائدہ پہنچے گا، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے، کیونکہ آج جو میں نے شروع میں بات کی تھی وہیں سے لنک کرتے ہوئے، آج ہم لوگ جو ہے نا مجلسوں کا محاسبہ کرتے ہیں، بڑا خطرناک دور ہے۔ مجلسوں سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ اچھا جیسے یہ کہا جاتا ہے نا کہ مجلسوں سے کتنا فائدہ ہو رہا ہے، میری سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کسی کو مجلس سے بہت نقصان ہو رہا ہے۔ میرے کے صلوات پڑھیے گا بآواز۔ تو مجلسوں کا جو فائدہ ہے یہ ہمارے ذات کو، ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، ہمیں اپنے آپ میں امپرومنٹ لانے کی ضرورت ہے۔ یہ بہت لمبا موضوع ہے، لیکن میں بات کر رہا تھا ظرف کی۔ ایک آدمی ہے دودھ بیچتا تھا، گھر گھر اس نے دودھ پہنچایا۔ اب جو گھر گھر دودھ پہنچا رہا تھا تو ایک صاحب کے دودھ پہنچایا اس نے تو کھیر بن گئی، ایک صاحب کے دودھ پہنچایا اس نے تو اس کے ہاں بہرحال بچوں کو جو ہے پلایا گیا، ایک صاحب کے دودھ کا شربت بن گیا، ایک صاحب جو ہے دوسری صبح اس سے لڑنے لگے، کیسا دودھ تم نے دیا؟ ادھر چولہے پر رکھا ادھر پھٹ گیا، ادھر چولہے پر رکھا پھٹ گیا۔ اس نے کہا صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ، یہ تو میرا بالکل اصلی تھا، دودھ میں کوئی کمی نہیں تھی۔ کہا رہنے تو ہم خوب سمجھتے ہیں، تم نے جو دودھ دیا اچھا نہیں تھا، کوالٹی اچھی نہیں، ادھر چولہے پر رکھا ادھر پھٹ گیا۔ کہا ٹھہریے، آپ کے پڑوس میں بھی 4 لوگ رہتے ہیں، ابھی معلوم کرتا ہوں، جا کے معلوم کیا بھیا آپ کے دودھ پہنچایا تھا ٹھیک تھا؟ کہا بالکل ٹھیک، ارے بچے کو ہم نے رات تک پلایا، بالکل کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ کے دودھ پہنچایا تھا؟ کہا ہمارے تو کھیر بنائی گئی، بالکل اچھا تھا دودھ۔ آپ کے یہاں دودھ کا شربت بنایا گیا، آپ کے کیا؟ کہا ہم نے کافی بنائی۔ اب یہ 4 گھروں میں گئے، وہاں کوئی شکایت نہیں، وہی دودھ تھا، اب یہاں ہمارے یہاں پہنچا پھٹ گیا۔ کہا مسئلہ یہ تھا کہ آپ نے جس برتن میں لیا تو برتن تو ٹھیک تھا۔ کہا ہاں میری توجہ ہی نہیں تھی، جلدی میں نے وہ برتن کے جو دھلا ہوا نہیں تھا اس میں گندگی تھی، اس میں دودھ لے لیا۔ تو یاد رہے اگر ظرف میں غلاظت ہو، کثافت ہو، گندگی ہو، اور محمد وآل محمد صلوات۔ اگر ظرف میں غلاظت اور کثافت ہوگی تو پتا چلا کہ کتنا ہی اچھا اعلیٰ درجے کا دودھ ہو پھٹ جائے گا۔ تو یہی معاملہ ہے کہ ہم دین محمد والے محمد سے لیں، لیکن لینے سے پہلے کم سے کم اپنے اس ظرف کو صاف بھی کر لیں، پاک بھی کر لیں، تاکہ نتیجے میں ہمارے گھر سے حبیب بھی نکلے، بہر کلبی بھی نکلے، پھول بھی نکلے۔ صلوات پڑھیے گا مولا فرماتے اس کے لیے بلند مقام ہے، اس کے لیے طوبہ جنت کا ایک بلند درجہ ہے، اور روایت ہے کہ طوبہ جنت میں ایک بلند درجہ ہے، اس کا نام ہے طوبہ۔ تو اس کے لیے طوبہ، اس کا مطلب ہے بلند مقام جنت۔ کس کے لیے؟ جس کے پاس خلوص ہے۔ میں بولنے اور جو کہنے کی بات کر رہا تھا، جس کے پاس خلوص ہو، 8 باتوں میں خلوص ہو۔ نماز قربتاً اللہ، روزہ قربتاً اللہ، حج قربتاً اللہ نہیں، وہ تو ہیں عبادتیں۔ مولا کائنات کیا فرماتی ہے دیکھیں، کہتے ہیں توبہ اس کے لیے، توبہ ہے جس نے خلوص کیا اللہ کے لیے۔
علمہ و عملہ، علم حاصل کر رہا ہے خلوص کے ساتھ، فائدہ اس کی ذات، علم پہنچا رہا ہے خلوص کے ساتھ، فائدہ معاشرے کا، خلوص. پھر اس کے بعد عمل، خلوص عمل میں شامل ہے. اگر ایک نماز کو کہہ دیا جاتا تو ایک عبادت ہے، جتنے عمل کرتے جائیں اس میں خلوص ہونا چاہیے. اور جب عمل میں خلوص ہونا تو پتہ ہے عمل قبول تو ہوتا ہے، لیکن کئی مرتبہ ہم کہتے ہیں، ہمارے کل ایک میسج آیا دبئی سے، ایک خاتون نے کہا مولانا وہ میرے بھائی کے رزق میں کسی نے روزی میں بندش لگا دی ہے، یہ آپ بندش ہٹاتے ہیں کیا؟ اب اتنے دن قم میں اور نجف میں لوگ جو پڑھ کے آئے وہ بندشیں ہی ہٹائیں. ہم نے کہا بھائی مجھے بندشیں نہیں ہٹانی آتی ہیں، اشعار کی بندشیں تو جانتے ہیں ہم لوگ، ذہن بھائی ہمارے موجود ہیں، یہاں فیصل صاحب موجود ہیں، ادبیات کی بندش تو جانتے ہیں. اچھا اس کے بعد اچھا اتنا کہہ دیا نہیں تو خاموش ہو جاتی ہیں خاتون. اتمام حجت کی نئی قسط دیکھی، اتمام حجت کی نئی قسمیں میں نے دیکھی. اب انہوں نے لکھا اگر آپ نہیں جانتے تو کسی کو جانتے، پھر بندش دور کر دیں. آپ اندازہ لگائیں کہ ہم نے اپنے دین کو کیسا بنا دیا. یہ وہ دین ہمارے پاس نہیں ہے جس دین کو نبی نے پہنچایا تھا، یہ وہ دین ہمارے پاس نہیں ہے جسے امام حسین نے کربلا میں بچایا تھا. وہ دین ہمارے پاس نہیں. ہمیں وہ دین بچانا اپنے پاس رکھنا ہے جسے امام حسین نے بچایا، جناب زینب نے بچایا، امام سجاد نے بچایا. خیر عمل اس میں بھی خلوص ہو. اچھا جب خلوص کے ساتھ عمل ہوتا قبول ہوتا ٹھیک ہے، اجر ہوتا ٹھیک ہے، ثواب ہے ٹھیک ہے، آخرت ہے ٹھیک ہے، نجات ہے ٹھیک ہے، امام کی رضا ہے ٹھیک ہے، ظہور ہوگا تو امام کے لشکر میں ہوں گے ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں. لیکن جب خلوص ہوتا ہے نا عمل میں، ہماری راہ میں واقعی رکاوٹیں ہوتی، پتھر ہوتے ہیں. ان پتھروں کو عمل دور نہیں کرتا، عمل کا خلوص دور کرتا. یہ جو آپ کی راہ کی رکاوٹیں ہیں نا، یہ جو آپ کی راہ کی رکاوٹیں، اس کو آپ کا عمل کوشش نہیں دور کرتی، اس کو آپ کا خلوص دور کرتا. اگر خلوص دور نہیں کرتا تو میں ایک مثال دے دیتا ہوں. یہ مثال بنی ہوئی نہیں ہے، تاریخ کی واقعہ ہے. اصحاب کہف، چاروں طرف کفر کا غلبہ ہے، قیام کیا انہوں نے. ایک چیز سمجھ میں آئی کہ اگر باطل کے خلاف قیام غیر معصوم بھی کرتا ہے تو خدا قرآن مجید میں اسے جگہ دیتا ہے. باطل کے خلاف اگر غیر معصوم قیام کرتا ہے تو خدا اپنی کتاب میں جگہ دیتا ہے. اب اس کے بعد اگر ہم سے آپ پوچھتے ہیں تم خواہ مخواہ کے لیے کہتے ہو یہ آیت علی کے لیے آئی ہے، یہ حسن کے لیے آئی ہے، یہ حسین کے لیے آئی ہے، میں کہوں گا کیا اصحاب کہف خدا کے پیارے تھے یا اس کے نبی کے پیارے تھے؟ تو اگر خلوص کے ساتھ عمل ہو تو خدا قرآن میں جگہ دیتا. ایک جملہ اور آگے بڑھ کے کہوں، صرف قرآن میں ان کو جگہ نہیں دیتا، جب سر قلم ہو جاتا ہے حق کے لیے قیام کرنے والے کا، جو حق کے لیے قیام کرتا ہے اس کا سر قلم ہو جاتا ہے تو قرآن کے 114 سوروں میں سے کسی سورہ کی تلاوت نہیں کرتا، اسی سورہ کی تلاوت کرتا ہے جہاں چند نوجوانوں نے حق کے لیے باطل کے خلاف قیام کیا. یعنی اصحاب کہف کو مثال بنا دیتے ہیں امام حسین. تو اصحاب کہف کا کیریکٹر کتنا مثالی بن جاتا ہے آپ سے. دیکھیں امام حسین میں ان کے بارے میں جو آیت نازل ہوئے، ام حسب، کیا تم نے گمان کر لیا اصحاب کہف کے بارے میں؟ کانوا من آیاتنا عجبا. اللہ کہتا ہے یہ ہماری عجیب و غریب آیتوں میں سے تھے. ایک جملہ کہوں کیوں؟ کہ اس لیے کہ خدا بندے تعالیٰ نے 309 سال ایک غار کے اندر زندہ رکھا انہیں. اگر غار میں زندہ رہیں تو اللہ کی نشانی ہو جائیں، اور سر قلم ہونے کے بعد جو قیامت تک زندہ رہیں کیا وہ اللہ کی نشانی نہیں ہوں گے؟ سر قلم ہونے کے بعد. اور بڑی اچھی بات کہی شاعر نے، وہ کہتا ہے کہ حرف حق اتنا مختصر بھی نہیں، حرف حق اتنا مختصر بھی نہیں، ختم ہوگا یہ دار پر بھی نہیں.
ختم ہوگا یہ دار پر بھی نہیں، عادتاً آ گیا ہوں مقتل میں، عادتاً آ گیا ہوں مقتل میں، اب تو کاندھے پر میرے سر بھی لے مل کے صلوات پڑھیے گا بابا۔ تو خلوص کی مثال تو حدیث کو مکمل کرنے سے پہلے تو یہ اصحاب کہف 309 سال تک غار میں رہے۔ اس کے بعد اب جو نکلنا چاہ چکے غار کے اوپر پتھر ہے، پتھر آ کے اس جگہ کو جہاں سے نکل سکتے تھے وہ جگہ بند ہو گئی ہے۔ پتھر کا وزن معمولی نہیں ہے، اصحاب کہف علی ابن ابی طالب نہیں ہے، وہ جو ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے اصحاب کہف انہوں نے نکلنا چاہ، پتھر نہیں ہٹا۔ میں نے کہا خلوص راستے کی رکاوٹوں کو دور کرتا ہے، یہ بتانا چاہ رہا تھا۔ اس کے بعد میں حدیث کو مکمل کروں گا۔ تینوں ساتھیوں نے مل کے کوشش کی، پتھر نہیں ہٹا، اس نے جلدی کر دیا، ایک ایک کر کے کوشش کی، پتھر نہیں ہٹا، تینوں نے مل کے کوشش کی، پتھر نہیں ہٹا۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ جب ایک ایک کر کے نہیں ہٹا تھا، تینوں نے مل کے کوشش کی نہیں ہٹا، تب تو اگر ہم ہوتے تو کہتے کہ حماقت تھی، جب تین مل کے نہیں ہٹا سکے تھے تب اکیلے تم کیسے ہٹا پاؤ گے، یا نہیں؟ لیکن اب اس میں سے ایک شخص آیا، اسے عمل اور خلوص کی طاقت کا اندازہ، عمل اور خلوص کی طاقت کا اندازہ تھا۔ ایک مرتبہ پتھر کے پاس آیا پتھر کو ہٹانے کے لیے، تو ایک مرتبہ اس نے دعا کی، پروردگارا میں اپنی زندگی اور اعمال کی طرف نگاہ ڈالتا ہوں تو پوری زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں دکھائی دیتا جو میں نے صرف تیرے لیے کیا تھا، خالصتاً لوجہ اللہ کیا تھا۔ وہ اور گھرانہ ہے کیا خداوند تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ صلوات پڑھیے گا بابا۔ جملہ میں مکمل کروں اس کے بعد محبتوں کا ثبوت دیجیے گا۔ وہ اپنی پوری زندگی میں چیک کرتے کہ کوئی ایک عمل ملے خلوص کا، یہاں ایک اوکیزن میں 3 دن مل جاتے ہیں۔ مل کے صلوات پڑھے گا بابا۔ ایک ہی موقع ہے نا، 3 یا مل کے صلوات پڑھے گا بابا۔ مجھے کوئی عمل نہیں نظر آتا، ایک عمل نظر آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک رات میری ماں نے سرد رات میں مجھ سے پانی مانگا۔ جن کی ماؤں کی وفات ہو چکی، خدا ان کے درجات بلند کرے۔ جن کے والدین حیات ہیں، خدا بند تعالیٰ ان کے والدین کو سلامت رکھے اور بچوں کو مجھ سمیت توفیق دے کہ اپنے والدین کی خدمت کر سکیں۔ بہرحال سرد رات تھی، میری ماں نے رات کے اندھیرے میں پانی مانگا، بہت ٹھنڈی رات تھی، بہت ٹھنڈی رات تھی، اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، مگر میں اٹھا۔ جو فجر کی نماز کے لیے اٹھے گا وہ اپنے ماں باپ کی مدد کے لیے اٹھ سکتا ہے، اور جو اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے اٹھے گا اس کی فجر کی نماز بھی قضا نہیں۔ جو ادائے امام حسین میں شب بیداریاں کر رہا ہوگا اس سے نہ فجر قضا ہوگی، نہ والدین کی اطاعت قضا ہوگی، اس سے والدین کی اطاعت قضا ہوگی، اس لیے کیونکہ فرش اعضاء تربیت کرتا ہے کہ تو ایک کو والدین کی بھی اطاعت کرنی ہے، رب کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ ہم یہی پر سیکھتے ہیں۔ خیر پانی لے کے آیا گلاس۔ اچھا آپ نے دیکھا ہوگا جن کے گھروں میں بزرگ ہیں ان کے تجربے ہوں گے، ہم جو اکثر یہاں پر کہتے ہیں نیند کے سلسلے میں آن اینڈ آف، بزرگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے، پل کو آنکھ لگی، پل کو آنکھ کھل گئی۔ اب جو پانی لے کے آیا، اگر ہم جیسا کوئی ہوتا، امی نیجیے، ہلکے سے پھر کہے گا، پھر اور تیز، امی پانی، کھڑا رہا پوری رات، کھڑا صبح تک میں کھڑا رہا، میری ماں سو رہی تھی، میں سرہانے کھڑا رہا۔ ایک مرتبہ آنکھ کھلی، ماں نے مجھے دیکھا، بیٹا کیوں کھڑے ہو؟ کہ آپ نے مجھ سے پانی مانگا تھا۔ کہا میرے لال پوری رات تم پانی لے کے کھڑے تھے۔ ماں نے دعا دی، کہا میں اس مخلصانہ عمل کا واسطہ دیتا ہوں، اس رکاوٹ کو ہٹا دے۔ اب جو پتھر کو ہاتھ لگایا 1/3 کر دیا،
देखा खुलूस के अमल की ताकत का। दूसरा शख्स आगे बढ़ा, 3 लोग नहीं हटा पा रहे थे, एक अकेले ने हटा दिया। ये हमारी दुनिया भर की सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी, सारे मसले हल हो जाएंगे, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। घर के मसले, माशरे के मसले, जॉब के मसले, इधर उधर के मसले, पड़ोसियों के मसले, आलमी मसले, सारे मसले हल हो जाएंगे। खुलूस हो अमल में बस। दूसरा है, बहुत तेजी से बातें को बढ़ाऊंगा। हमें मेरा खेती का काम था, एक मजदूर को लेके आया और उससे मैंने मामला जो तय किया, मामला तय नहीं किया, मामला तय करने हम तय करने के बाद वो कई मतलब पामान कर देते। अब उसके बाद उसने क्या किया, जब शाम हो गई तो मैंने उसकी मजदूरी दी, और जो मजदूरी दी तो उसने कहा ये मजदूरी कम है। यहीं पर 5वें इमाम ने कहा पहले से मामला तय होगा, तो उसके बाद तुम शाम को जब बढ़ा कर दोगे तो उसे खुशी होगी, 1 दिरहम का 2 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। लेकिन अगर 1 दिरहम मेहनत की है, 10 दोगे तो समझेगा कि तुमने कम दिया है। ये हिकमत है इमाम की तरफ से। खैर उसने कहा तुमने मुझको मजदूरी कम दी, मैंने। अब वो चला, वो नाराज होकर चला गया, मैं भी बिगड़ गया। तो जब चला गया तो मुझे एहसास हुआ कि इसके साथ अक्ल नहीं हुई। फिर मैंने उसे नहीं बुलाया, मजदूरी की, मेहनत की, पूरा खेत जो है ना तैयार किया, फसल तैयार हुई। और उसके बाद मैंने उससे पास जाके हाथ जोड़ कर अपनी आखिरत कैसे बचाई जाती। हम ये कहते हैं कि 2 दिरहम बच जाए, $2 बच जाए, $10 बच जाए, आखिरत बच जाए तो बड़ी चीज है, क्योंकि मौजूद था आखिरत बचाना। एक मरतबा मैं गया, फसल तैयार हो गई, उसके बाद कहा भाई आप ये फसल तेरी है। उसने कहा पहले मजदूरी नहीं थी, अब उसके बाद तुम मेरा मजाक उड़ाते हो। कहा मजाक नहीं उड़ा रहा, ये सब कुछ तेरा है, क्योंकि मुझे आखिरत प्यारी है, मैं डर रहा हूं। ये सिर्फ और सिर्फ खुदा के लिए मैंने किया, माबूद ये तेरे लिए था ताकि मेरी आखिरत बच जाए। पत्थर को हाथ लगाया, पत्थर और खुलूस के अमल की। तीसरा शख्स था, तेजी से आगे बढ़ाते हुए इस मुआशरे में जहां जवान नहीं, बड़ी उम्र के लोगों के लिए भी अपने आप को हराम से बचाना मुश्किल हो जाता है, गुनाह इतना आम हो चुका है। मुझे याद है कि एक नौजवान के 55 साल के बाप का बेटा अमेरिका पढ़ने के लिए गया, 2 साल पढ़ चुका था। मिलने के लिए जब बाप गए बेटे से, और उसके बाद यूनिवर्सिटी और बाहर के माहौल को देखा, तो उसके बाद आने के बाद कहते हैं मौलाना जो मैंने देखा, उसके बाद मैं 55 साल की उम्र में डरता हूं कि मेरा दीन महफूज नहीं रह सकता, तो इस जवान का कैसे का एक मौका ऐसा आ गया कि एक गरीब औरत थी, मुफलिस औरत थी, फाकों का शिकार थी, मदद के लिए आई। मैंने गुनाह की ख्वाहिश का इजहार कर दिया, उसने मना किया। 2-3 दिन गुजर गए, अब भूख ने मजबूर किया, वो मेरे पास आई। अब जो आई तो कहा कि ठीक है, लेकिन मैं खुदा से डरती हूँ, काश तुम भी डरो। उसने कुछ इस तरह से कहा कि मैं काम गया, उसकी जरूरत पूरी की, माबूद ये सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए किया था। और उसके बाद जो पत्थर को हटाया तो रास्ता हट गया, रास्ता खुल गया, पत्थर हट गया। तो देखा आपने खुलूस के अमल की ताकत। मैं तेजी से इस हदीस का तर्जुमा कर दूं, बाकी इंशाअल्लाह इसकी तौज़ी इसी सिलसिले गुफ्तगू में अगली मजलिस में होगी। पर मौला फरमाते तूबा लिमन अखलसा लिल्लाहि इल्मुहु, तूबा है उसके लिए जिसके इल्म में खुलूस हो, जिसके अमल में खुलूस हो। उसके बाद मौला फरमाते हुब्बुहु व बुग़्ज़ुहु, बहुत तफसील की जरूरत है इसमें। मोहब्बत करें तो अल्लाह के लिए, हम अपने लिए करते हैं तो ये अजाब बन जाएगी, अल्लाह के लिए करें तो इबादत बन जाएगी। फिर उसके बाद इसी का नाम तो हमारे अकीदे के अंदर तवल्ला और तबर्रा है। सलवात पढ़ेगा बाबा, एक मतलब बुलंद तरीन सलवात पढ़िएगा। इनका खुलूस, अमल का खुलूस, मोहब्बत का खुलूस, बुग़्ज़ का खुलूस, लेने में खुलूस, देने में खुलूस। अब ज़ोहु व तर्को, क्या लेना है क्या छोड़ना है। और जो शुरू की बात थी वो आखिर में, वो कलाम हो वो समझो, और वो कलाम करे और चुप रहे अल्लाह के लिए। तो कब चुप रहना है, कब बोलना है, ये जानना भी जरूरी है, और ये याद रहे सिर्फ अल्लाह के लिए। तो बहरहाल हुसैन खामोश नहीं रह सकते, इसलिए क्योंकि हुसैन की रगों में अली इब्न अबी तालिब का खून था।
सुलह शिरा के मौके पे जब नबी ने हिमायत के लिए कहा था तो क्या हुसैन के बाबा के अलावा कोई और खड़ा हुआ था? कोई नहीं। जब मदीने में हुसैन की मां पर जुल्म हो रहा था तो कोई और था जो हुसैन की मां की उंगलियां थाम के साथ जा रहा था सिवाय हुसैन के बड़े भाई इमाम हसन के? अब हुसैन कैसे खामोश है? हुसैन ने क़याम किया और इस क़याम में हुसैन ने अपने जिगर के टुकड़ों की कुर्बानी दी। अजीजों याद रहे, खुद जख्म खाना बहुत आसान है, लेकिन अपने अजीजों को खून में नहाता देखना बहुत मुश्किल है। अजीजों, कोई अगर 6 महीने साल भर बीमार रहा हो ना और उम्र भी हो गई हो, उसकी मौत के बाद भी सदमा होता है, लेकिन फिर भी उठाता है ये सोच के कि 70 साल उम्र पाई थी, साल भर से बीमार। लेकिन अगर किसी का 18 साल का जवान और फिर उसके बाद 18 साल का जवान हो और इस बेदर्दी से शहीद किया गया हो कि सीने में बर्छी का फल तोड़ दिया गया हो। अरे किसी का 32 साल का भाई जिसके शाने कलम कर दिए गए हो, तो हुसैन कितनी आजमाइशों से गुजरे। अरे जिसके हाथों पे शिशमहा दबा कर दिया गया हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बाजीदो, ये तो मैंने सिर्फ तमीज के लिए 2-3 जुमले कहे, क्योंकि बानी मजलिस की ख्वाहिश है हुसैन की रुखसत पड़ी जाए। पर जब कल उन्होंने मुझसे कहा मौलाना क्या मुमकिन होगा मौला की रुखसत पढ़ देंगे, मैंने कहा अरे ये आपकी वो तमन्ना है जो फातिमा ज़हरा की तमन्ना है, क्योंकि बीबी ने खतीब के ख्वाब में आके कहा है जाके तू मेरा हुसैन की रुखसत बयान किया। अरे हुसैन की रुखसत कोई आसान रुखसत नहीं है। रिवायतों में मिलता बस 2 मौके थे जब खैमे का पर्दा उठता था गिरता था, पर्दा उठता था गिरता था। एक तो लैला का अकबर जल जा रहा था, अरे पर्दा उठता था गिरता था, हम शक्ल पैगंबर जा रहा है। अरे दूसरा मौका, अरे जब हुसैन जा रहे थे पर्दा उठता था, ज़ैनब रोक लेती थी भैया अरे तुम चले जाओगे तो क्या होगा। उनने कुलसूम तरफ जाती थी, सकीना भी रखने लगती थी, ए बाबा उसको किसके सारे। यहाँ तक कि हुसैन सैयद सज्जाद से रुखसत हो चुके बीवियों को सलाम आखिर किया। अब जुलजना पे जो सवार होना चाहा वो कौले मीर अली हुसैन जबके चले बाद असर रंग को न था कोई जो संभाले रकाब तौसन को। अल्लाह अकबर। एक मरतबा हुसैन ने मक्तल का रुख किया, कहा अकबर, अब्बास और मोहम्मद, कासिम, हबीबा मुझे सवार करा। उसके बाद कहते ए मेरे शेरों मैं तुम्हें आवाज देता हूँ जवाब नहीं देते। एक मरतबा बहन आगे बढ़ी, न था आसरा कोई शाह करबलाई को, अरे फकत बहन ने किया था सवार भाई को। ज़ैनब आगे बढ़ी का भैया बहन मौजूद है, हुसैन का ज़ैनब ने बाजू थामा सवार करा दिया। हुसैन सवार हो गए। अब जो हुसैन सवार हो गए कहते हैं दुलजना ये आखिरी जहमत है, फिर तुझे जहमत नहीं दूंगा। दुलजना ने सर झुकाया, एक मरतबा अपनी सुनों की तरफ इशारा किया। हुसैन ने झुक के देखा सकीना बीवी है, अरे सुनों से लिपटी रो रही है। एक हो दुलजना मेरे बाबा को न ले जा, अरे जो गया वापस नहीं आया, मैं यतीम हो जाऊंगी। हुसैन उतरे आवाजें बुलाता है, ए बीवी अरे अपने हुसैन का पुत्र है। अल्लाह अकबर।
सीने से लगाया, कानों में कुछ कहा। बीवी ने कहा बाबा जाते हो जाओ बाबा, लेकिन एक बार सीने से लगा लो बाबा। हुसैन ने सीने से लगा लिया। सकीना ने कहा बाबा रात होएगी तो मक्तल में चली आऊंगी बाबा, रात होएगी तो मक्तल में चली आऊंगी बाबा। हुसैन कहते असगर मेरी गोदी में वहां सोएगी बीवी। हुसैन ने जब ये कहा, सकीना ने कहा मैं आपकी बेटी हूँ, वो अम्मा के पेशर है। बाबा मैं आपकी बेटी हूँ। एक मतलब हुसैन ने कहा रात के दिन गुजर गए, ये फस्ल और है, अब इस तरह से रहो जो यतीमों का दौर। अब इस तरह से रहो जो यतीमों का दौर है। बच्ची ने पूछा बाबा यतीम किसको कहते हैं मेरे इसकी जबान में? कहा मर जाए जिसको वो बच्चा यतीम है। ए बीबी अरे गोश्त वाले छीने जाएंगे, टमाटे मारे जाएंगे, बाजारों में पिलाया जाएगा, ताजियाने मारे जाएंगे। बच्ची ने बाप से कहा खुदा हाफिज हुसैन चले। हाजिर मक्तल में पहुंच गए। यहाँ तक के हुसैन की कोई खबर नहीं मिली। अरे बड़ी देर हो गई, बहन बेचैन। मैंने एक मंजर कल रात की मस्जिद में पढ़ा कि ज़ैनबिया से बहन देख रही थी। हुसैन ने कहा बहन चली जा। हुसैन के कहने पे ज़ैनब आ गई। अब देर का खबर न मिली, बहन बेचैन तो है, लेकिन एक मतलब क्या देखा तो रात का पानी नैनो उछल रहा है। अरे आफ्ताब को कहन लग गया, सियानियां चलने लगी। अरे गोया कयामत आ गई। ज़ैनब ने सैयद सज्जाद का शाना हिलाया, ऐलान तो क्या कयामत आ गई। क्या बोली अम्मा खाने का पर्दा हटाइए, सहारा दीजिए। अरे पर्दा हटाया, सहारा दिया। अरे नोके नैना पर हुसैन क्या करता। बेटे ने कहा अस्सलाम अलैका या अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलिल्लाह। ए मम्मी अम्मा बाबा मार डाले मैं यतीम। परवरदिगार हमारे इस खलील से अमल को कबूल फरमा। परवरदिगार हमारे दिलों में विलायत को रासिख को नाफिज फरमा। परवरदिगार इस दौलत को हमारी नस्लों में मुंतकिल फरमा। परवरदिगार आज़ाए इमाम हुसैन को फरोग अता फरमा, इसकी राह की तमाम रुकावटों को दूर फरमा। परवरदिगार हम सबको बार बार मकामात मुक़द्दसा अतबात आलिया की ज़ियारत नसीब फरमा। करीम दोनों क़िबलों को आज़ाद फरमा, जन्नतुल बकी जन्नतुल मुअल्ला को आबाद फरमा। परवरदिगार अज़ा खानों की, उलमा की, मोमिन की, ज़ाकिरीन की, खुतबा की, मातमियों की, नवाखानों की हिफाजत फरमा। परवरदिगार परचम तशय्युअ को सरबुलंदी अता फरमा, परचम कुफ्र तागूत को सरनिगू फरमा। परवरदिगार इस मस्जिद को कबूल फरमा। परवरदिगार बीमार करबला, बीमार मदीना के सदक़े में तमाम मरीजों को, बिलखुसूस फर्रुख साहब की अहलिया को, दीगर तमाम मरीज जिनकी अस्मानियत में, उन सबको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। बीमार करबला के सदक़े में हमारी जिस्मानी, लिसानी, फिक्री, अकीदती, बसीरती तमाम बीमारियों को दूर फरमा। परवरदिगार असीरान करबला के सदक़े में जो बेगुनाह कैद हैं, सऊदी अरब में कैद हैं, बहरीन में कैद हैं, नाइजीरिया में कैद हैं, पूरा कश्मीर जो कैद खाना बन गया, परवरदिगारा इन तमाम कैदियों को रिहाई अता फरमा। परवरदिगारा इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमारा नाम उनके नासरीन में रफ़ा फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। Hussein.
بجاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں میرے لاڈل کہاں ہو میرے لاڈل کہاں ہو سینہ تمہیں لگاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں بیٹا تمہارا قاتل میرے سامنے کھڑا ہے جانے کیوں ہنس رہا ہے چادر بھی لٹ چکی ہے کس طرح چھپاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں تیرے چھونے کو سکینہ رو رو کے چومتی ہے تجھے گھر میں ڈھونڈتی ہے تیری ماں کی بغیر میں کیسے مجھے سناؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں کے ساتھ بیٹا میرے ہاتھ چل گئے ہیں ظالم بھی ہنس رہے ہیں تیری آخری نشانی میں کس طرح سے بچاؤں اصغر میں تیری ماں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں ہوں آ جاؤ چاند میرے تیری پیاس میں بجھاؤں اصغر میں تیری ماں میری نانا نبی میری ماں سیدہ میرے بابا علی میرا بھائی حسن ہمیں ہے پنجتن ہمیں ہے پنجتن میری کیا ہے خطا میری کیا ہے خطا میری کیا ہے خطا میری کیا ہے خطا پوچھتے کیوں بند کرتے ہو پانی محمد کا پیارا نہیں پوچھتے کیوں بند کرتے ہو پانی محمد کا پیارا نہیں کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں کیا میں زہرا کا جایا نہیں کیا میں زہرا کا جایا نہیں ہوں میری کا نواسا نہیں
कलमा सिखाया और कुरान तुमको सुनाया। नाना का जाया नहीं हूँ, क्या मैं नाना का जाया नहीं हूँ, क्या मैं नाना का जाया नहीं हूँ, क्या मैं अली का नवासा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ, मुझसे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हूँ। वो उस घर में, उस घर या हुसैन, 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 मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु सकीना यूं दिला से पाएगी।
سکینہ یوں دلا سے پائے گی باپ کے غم میں سکینہ یوں دلا سے پائے گی باپ کے غم میں سکینہ یوں دلا سے پائے گی باپ کے غم میں سکینہ یوں دلا سے پائے گی باپ کے غم میں سکینہ یوں دلا سے پائے گی باپ کے غم میں سکینہ یوں دلا سے پائے گی باپ کے غم میں سکینہ یوں دلا سے پائے گی باپ کے غم میں سکینہ یوں دلا سے پائے گی جب بھی بابا کو صدا دے جب بھی بابا کو صدا دے گیت ماچے گائے گی باپ کے غم میں سکینہ یوں دلا سے پائے گی باپ کے غم میں سکینہ یوں دلا سے پائے گی باپ کے غم میں سکینہ یوں دلا سے پائے گی جب بھی بابا کو صدا دے جب بھی بابا کو صدا دے گیت ماچے گائے گی باپ کے غم میں سکینہ یوں دلا سے پائے گی باپ کے غم میں سکینہ یوں دلا سے پائے گی باپ کے غم میں سکینہ یوں دلا سے پائے گی جب بھی بابا کو صدا دے جب بھی بابا کو صدا دے گیت ماچے گائے گی باپ کے غم میں سکینہ یوں دلا سے پائے گی باپ کے غم میں سکینہ یوں دلا سے پائے گی باپ کے غم میں سکینہ یوں دلا سے پائے گی نیل پر جائے نہ گرنے نیلا چہرہ دیکھ کر روشنی زندان میں جا روشنی زندان میں جا تے ہوئے گھبرائے گی باپ کے غم میں سکینہ یوں دلا سے پائے گی باپ کے غم میں سکینہ یوں دلا سے پائے گی باپ کے غم میں سکینہ یوں دلا سے پائے گی نیل پر جائے نہ گرنے نیلا چہرہ دیکھ کر روشنی زندان میں جا روشنی زندان میں جا تے ہوئے
باپ کے مقتل کی مٹی قید میں لے آئے گی باپ کے غم میں سکینہ یوں دلا سے پائے گی باپ کے غم میں سکینہ یوں دلا سے پائے گی باپ کے غم میں سکینہ یوں دلا سے پائے گی اپنے بالوں میں بسا کر اپنی تربت کے لیے باپ کے مقتل کی مٹی باپ کے مقتل کی مٹی قید میں لے آئے گی محمد صلی السلام علیکم یا ابا عبد اللہ الحسین وعلى ارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار وعلى جعله الله الاخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك مولاي يا غريب الغرباء السلام عليك يا مغيث الشية والأبار في يوم الجزاء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا سلطان العرب والعجم يا علي ابن موسى أيها الرضا الراضي بالقدر والقضاء روحي جسمي لك الفدا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا مظهر الإيمان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته